بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پہلی رات تھی، بستر پہ پھول سجائے گئے تھے۔ نبیلہ اور کامران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی، کبھی بائیں طرف۔ سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کامران پاس بیٹھا تھا۔ سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کامران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کریں، چینج کر لیں، تھک گئی ہوگی۔ نبیلہ نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کامران کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کرنا چاہتا تھا۔ نبیلہ کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میری باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک۔ سن رہی ہو نا؟ نبیلہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جیٹھانی ان کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن، سب کام جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھانا۔ کامران بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ سے رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ کامران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کی طرف۔ گھمانے مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اپنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی۔ کامران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں مجھ سے؟ کامران ٹی وی دیکھتے ہوئے بولا، نبیلہ جاؤ میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں میں۔ نبیلہ پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلے آپ لیٹ جائیں، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کامران لیٹ گیا۔ نبیلہ کامران کو دبانے لگی۔ کامران سو گیا تھا۔ وہ کامران کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی، کامران، میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبیلہ نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا۔ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کامران 36 سال کا۔ جیسے نبیلہ سے جان چھڑائی تھی ان لوگوں نے، وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کی بھوک سی مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی۔ ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پہ عیاں نہ ہونے دیتی۔ وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ کامران کا ساتھ اسے چاہیے تھا بس۔ اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر تانا برداشت کر جاتی تھی۔ کامران، مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نا۔ کامران نے زہر آلودہ نگاہوں سے دیکھا نبیلہ کی طرف۔ خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ نے بڑے پیار سے جواب دیا، کامران، میں عورت ہوں نا، میری ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لیا کروں۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ کامران کو نہ جانے کیوں ایک چڑ سی تھی نبیلہ سے۔ اس نے غصے میں بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تم کو الگ سے دے سکوں، جو چاہیے ہو امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کریں گی، الگ سے خرچہ چاہیے۔ نبیلہ کامران کے پاس بیٹھ گئی۔ کامران، آپ نہ دیں مجھے کچھ، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھ سے پیار سے بات کر لیا کریں، مجھے پیار سے آواز دیا کریں،
मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द, सब कुछ, बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। कामरान ने वक्ती तौर मुस्कुरा कर कहा, तो प्यार से ही तो रहता हूँ तुम्हारे साथ। नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोली, कामरान आप नहीं न करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन आप बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कामरान ये देखें कि मेरी बर्थडे थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पे मेहंदी से लिखा है। कामरान जैसे बस बेजार सा हो रहा था उसकी बातों से। नबीला प्यार से बातें कर रही थी कामरान से, लेकिन कामरान दिल ही दिल में बोल रहा था कि क्या पागल पल्ले पड़ गई है मेरे, उसको क्या कहूँ मैं, न जाने क्यों बेरुखी करता था वो। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कामरान ने नबीला से कहा, नबीला आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम हमारी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बज गए थे। काम खत्म हुआ, उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कामरान लेट गया। नबीला पास गई, कामरान प्लीज मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामरान ने करवट बदली, यार जाओ पैनाडोल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई। न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कामरान पास सोया हुआ था। वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई ही थी कि सांस गालियां दे रही थी, मैडम सोई हुई है, शर्म ही नहीं है, टाइम देखो। कामरान भी बरहम हुआ। वो उठी। कामरान गुस्से में था। नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रही है, तेरी आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहती, जबकि अब कामरान को फर्क ही नहीं पड़ता था। नबीला मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई, सारा काम किया। उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गए थे, लेकिन औलाद नहीं थी। उन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी सुकून पाया हो। नए घर का काम शुरू किया। वो मजदूरों की तरह काम करने लगी। दिन भर सबके लिए खाना बनाती, फिर कभी ईंटें उठा कर देती तो कभी मिट्टी उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी की। घर तैयार हुआ। कामरान के साथ रहते हुए वो कामरान से दूर थी। कामरान उससे दूर रहने लगा। दिन की दूरी से रातों की दूरियां भी बढ़ने लगी थीं। औलाद न होने के ताने देने लगे। एक डर सा उसे सिताने लगा। कामरान तो पहले ही उसे दुख देता था, लेकिन अब औलाद न होने के ताने। उन दिनों कहीं उससे छुपकर कामरान की दूसरी शादी की बातें होने लगी। वो सब के रवैये समझ रही तो कुछ तो गलत हो रहा है। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी। वो लबों को सिए बैठी थी। नबीला को एक खौफ था, कहीं कामरान मुझे दूर न कर दे। लेकिन जिठानी की छोटी बेटी ने बताया, आंटी नबीला, मम्मा कह रही थी कामरान चाचू की शादी करनी है, नई आंटी लेकर आनी है। नबीला समझ चुकी थी कोई कयामत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कामरान कमरे में बैठा चेहरे पे करीम लगा रहा था। नबीला पास गई। आजकल बहुत करीम लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कामरान के कंधे पे सर रख कर बता रही थी, कामरान आप खुश रहें हमेशा। मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआएं मांगा करती हूँ, आपकी जिंदगी की दुआ मांगती हूँ। आपके साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपा कर खुद को समझा रही हो कि कामरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वो दिन आ गया। लड़की वाले कामरान के घर आए। सास ने सख्ती से कहा, खाना बना और अपने कमरे में चली जाओ, सामने न आना मनहूस। वो इतनी बेरुखी समझ रही थी। उसने शादी के बाद एक काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह गिले लेकिन शिकवा न करना। वो वापस पलट कर देखती तो सौतेली माँ थी जो उसे वापस कबूल न करती। सामने कामरान की शादी थी जो कभी भी धक्के देकर निकाल सकता था। कामरान का रिश्ता तय हुआ। कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को ले आए ब्याह कर। जिस कमरे में वो कामरान के साथ रहती थी
آج اس کمرے میں کامران کی باہوں میں کوئی اور تھی، اسے الگ سے ایک کمرہ دے دیا۔ وہ حسرت بھری نگاہ سے دیکھتی رہتی تھی۔ کامران اپنی دوسری بیوی کو مری گھمانے لے گیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن ایک دیمک درد نبیلہ کو کھائے جا رہا تھا۔ گھر کے کام، دن بھر کی تھکن، رات کی تنہائیاں، درد بے پناہ، لاپرواہی۔ نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں پڑی، شاید موت کے قریب آ گئی تھی۔ اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہی تھی۔ سر کا درد شدید تھا۔ وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگی۔ سب اپنے کمرے میں سو چکے تھے۔ درد اتنا شدید تھا، برداشت نہ کر پائی۔ وہ کامران کو آوازیں دیتی رہی، لیکن کامران دوسری بیوی کی باہوں میں سو رہا تھا۔ وہ زمین پہ گر گئی، تڑپنے لگی۔ نہ جانے کتنی آوازیں دی تھی اس نے، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح ساس گالیاں دے رہی تھی، کمینی آج بھی نہیں اٹھی ناشتہ بنانے کے لیے۔ کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دے۔ ماں نے گالی دی، وہ منوس سوئی ہوئی ہے، ابھی تک سونے دو، آج اسے کوئی نہ جگائے، آج اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندے منہ زمین پہ پڑی تھی۔ ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھا وہ اکڑ چکی تھی۔ اس کی لاش کو چارپائی پہ ڈالا، اس کے آنسو ابھی تک آنکھوں میں تھے۔ اچانک سے کیسے مر گئی؟ ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، جنازہ ہوا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتی کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھیں اس کے کمرے میں۔ وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس کو برین ٹیومر تھا، نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی۔ ایک ڈائری بھی لکھ رکھی تھی، یہاں وہ اپنے درد لکھا کرتی تھی۔ اس کی ڈائری کے کچھ جملے، کامران مجھ سے روٹھا روٹھا رہتا ہے، میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آج میں نے سارا دن مزدوری کی، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، میں بہت خوش ہوں۔ کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھ سے دور رہتا ہے۔ آج میں اس کے لیے تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹتا ہے۔ کچھ کہوں تو مجھے جان لیوا بیماری ہے، لیکن میں کامران کو نہیں بتاؤں گی، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنا کمرہ بہت سجایا۔ کامران کی شادی کر رہے ہیں، مجھے گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گی میں؟ میرا تو کوئی ہے بھی نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہیں رہوں گی۔ کامران اپنی دلہن سے بہت پیار کرتا ہے، اسے برگر لا کر دیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو جا کر، دماغ نہ خراب کرو میرا۔ بھلا میں نے برگر ہی تو مانگا تھا۔ آج صبح سے میری سانس رک رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا۔ کاش کامران کی باہوں میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتی۔ کامران آپ کبھی میری یہ ڈائری پڑھے تو خود کو میری موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرانا، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی ہوں، شاید کہ میری قسمت میں خوشیاں نہیں لکھیں۔ اور ہاں پاگل، ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس، تم مجھے لا دیتے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں رہوں گی۔ جب آپ کے ہاں اولاد ہوئی نا تو میری قبر پہ ضرور آنا ایک بار۔ تمہاری نبیلہ۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اب لکھا بھی نہیں جا رہا۔ کامران دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، لیکن کے بعد سب کچھ ادھورا رہ گیا۔ نبیلہ خاموشی سے مر گئی۔ کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن اب رونے کا کیا فائدہ تھا؟ وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی۔ اس کی قبر پہ قدموں کی طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن اب معافی مانگتا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی۔ اس لیے نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہیں جو اپنے ہم سفر کی بے رخی پہ جی رہی ہیں، جو درد سہتی ہیں، شکوہ نہیں کرتی۔ ارے بے قدرو، اپنی ہم سفر کو محبت سے دیکھ ہی لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر درد ہر دکھ بھول جاتی ہیں۔
اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلی جائے اور آپ کو جب تک سمجھ آئے دیر ہو چکی ہو کہ یاد رکھنا قیامت کے دن محشر کو پوچھا جائے گا